وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام صاحب مزاج گرامی. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام یا علی السلام مدد. بھائی السلام السلام علیکم. علیکم. مولانا طاہر شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور. ماشاء اللہ شکریہ. بہت بہتر. محبت مہربانی نوازش. حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر اس پاک پروردگار کا ممنون و مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں سعادت عطا کی کہ ہم اپنا اینول امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا جشن منعقد کر رہے ہیں. یہ اس پاک پروردگار کا احسان ہے ہم پر کہ ہم اپنے ائمہ معصومین کی تمام ولادتوں اور شہادتوں کا باقاعدگی کے ساتھ لگاتار ماشاءاللہ سے تقریب دعا کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. شکریہ، محبت مہربانی. تو بس ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو. جب سے دل میں ولائے نقی آ گئی، واہ. جب سے دل میں ولائے نقی آ گئی، زندگی میں میری زندگی آ گئی. واہ واہ واہ. شکریہ شکریہ. جب سے دل میں ولائے نقی آ گئی، زندگی میں میری زندگی آ گئی. اے غضنفر تجھے اور کیا چاہیے، واہ. اے غضنفر تجھے اور کیا چاہیے، تیری قسمت میں مدح نقی آ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات. شکریہ، محبت مہربانی. حضرت. اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے عالمی جشن ولادت امام علی نقی علیہ السلام میں عالمی شہرت یافتہ ہمارے جناب ناظم جہاں سے بھٹی صاحب کو کہ آج کی اس جشن کی ذمہ داریاں ادا کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ایک چھوٹی سی گزارش کے ساتھ کہ اپنے حالات سے بھی آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ پچھلی مرتبہ آپ نے اسی طرح کا میرا لمبا تعارف کرایا تھا، تو آپ جب تعارف کرا رہے تھے بھی میرا نام نہیں تھا لیا، تو میری زوجہ پاس ہی سن رہی تھی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے آپ کو نظامت سے فائر کر دیا، اتنی تعریف کسی اور کی ہو رہی ہے. تو پھر میں نے کہا نہیں یہ میرے بارے میں ہی ہے جناب. ان کو بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب یہ یقین آیا. بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے ایسے ہی ہوتا. جی سب سے پہلے تو آپ سب سے جو ہے وہ معذرت خواہ ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارا مغرب عشاء کا جو ٹائم ہے نا یہاں پہ، اس کے اور ہمارے پروگرام کے جو آغاز میں نا بڑا تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے نماز کی ادائیگی کر لی جائے تو پھر پروگرام میں بیٹھا ہے. تو اس کے لیے چند منٹ کی تاخیر ہوتی ہے، تو اس کے لیے معذرت آپ سب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کا شرف حاصل کریں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بہت شکریہ جی. میں آج سورہ آل عمران کی آیت 70 سے 74 تک کی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جس میں یہ آیتیں اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کی گئی ہیں. یہ اہل مکہ کافروں کو نہیں. تو اس میں یہودیوں کی سازش اور ان کی شعوری منافقت کے متعلق بات کی گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون.
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ ہے، اے اہل کتاب، آخر تم کیوں خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اے اہل کتاب، تم لوگ حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا جلا کر مشکوک بنا دیتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ ہے کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح تو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے مسلمان اپنے ایمان سے پھر جائیں اور اپنے دین والوں کے سوا کسی کی بات کو نہ مانو۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، یہ کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل مل گئی ہے۔ آپ کہیے کہ شرف اور فضیلت دینا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتے ہیں، وہ تو وسیع بخشوں والا ہر بات کو جاننے والا ہے، اور اپنی رحمت کے لیے جس کو بھی چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، وہ خدا بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم جزاک اللہ صلی خیر علی بھائی۔ محمد جزاک اللہ ماشاء جزاک اللہ۔ صاحب۔ میں اب التماس کروں گا دعائے جوشن کبیر کے لیے جناب قبلہ عابد علی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے جشن کی بہت بہت مبارکباد، آپ کو بھی مبارک۔ اور میں آج فصل نمبر 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، دعائے جوشن کبیر۔ بسم ماشاء اللہ۔ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدیع السماوات، یا جاعل الظلمات، یا راحم العبرات، یا مقیل الاسرات، یا ساتر العورات، یا محیی الاموات، یا منزل الآیات، یا مضاعف الحسنات، یا ما حی السیئات، یا شدید النقمات، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ ترجمہ، بنام خدا مہربان و شفیق۔ اے آسمانوں کے بنانے والے، اے اندھیروں کو خلق کرنے والے، اے بہتے ہوئے آنسوؤں پر رحم کھانے والے، اے لغزشوں سے درگزر کرنے والے، اے برہنگی پر پردہ ڈالنے والے، اے مردوں کو زندگی دینے والے، اے نشانیوں کو نازل کرنے والے، اے نیکیوں میں اضافہ کرنے والے، اے گناہوں کو مٹا دینے والے، اے شدید مواخذہ کرنے والے۔ پاک ہے تو، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ فریاد ہے اے میرے پروردگار، تو ہمیں جہنم کی آگ سے چھڑا دے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ خیر بھائی۔ ماشاء اللہ۔ سلامت رہیے۔ سامعین، ہمارے آج کے جو اس جشن کے جو بانی ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب۔ آپ سے التماس ہے کہ ان کے مرحومین، ان کے اہل خانہ کے مرحومین، آپ کے بیرے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، اور ایک نام ہے میرے پاس علی جعفری ابن سردار حسین جعفری، ان سب کے لیے التماس ہے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ اللہم
صلی علی محمد وعلی محمد. چل پڑ جاؤ. ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست، ان کی صحت کے لیے آپ سے التماس ہے جناب زاہد جعفری صاحب، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر میں، رشتہ داروں میں، گرد و نواح میں جو کوئی بیمار ہے مومنین، ان سب کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبو کی قرات فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا کے پروردگار جناب زاہد جعفری صاحب کو شفا کاملہ اور صدر کی اجازت سے جناب ڈاکٹر ظفر تقی صاحب ہمارے ماشاءاللہ مستقل صدر، جناب ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کریں، اور میں مدعو کروں. آپ کا مائک میوٹ ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے اشارے سے پہچان لیا کہ آپ نے اجازت دی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بڑی آج ماشاءاللہ ہیوی ڈیوٹی آپ جو ہے وہ لسٹ لے کے آئے ہیں ہمارے پڑھنے والوں کی، اور پہلے ہی بڑے شاندار پڑھنے والے جناب ڈاکٹر علی اشر صاحب، التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ کلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر علی اشر صاحب. میرے خیال میں وہ موجود نہیں ہے ڈاکٹر علی اشر صاحب، تو میں دوسرے جو ہیں ہمارے جناب قبلہ شہر یار رضوی صاحب، اگر آپ موجود ہیں تو جی آپ سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حاضرین کو سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب کو اس سیشن کی بہت بہت مبارک ہو. آپ سب سے پہلے اگر آپ کی اجازت کے ساتھ 4 مصرعے شہزادی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ 4 مصرعے یا 2 اشعار حضرت نقی علیہ السلام کے توسل سے، تو ایک صلوات پڑھنے حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. واہ 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 واہ. یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، جو دشمن زہرا کے کلیجوں کو جلا دے. کیا یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. سبحان اللہ. شیر پیش خدمت کے. زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے ناداں. زہرا سے تقابل تو بڑی بات ہے ناداں. تاریخ میں تو ہم سرے فضا ہی دکھا دے. کیا بات ہے. یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے. ایک صلوات پڑھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. نقی آئے زمانے میں بہار بے خزائی. نقی آئے زمانے میں بہار بے خزائی. کہا اسلام نے ایک بار پھر سے جان جائی. کہا اسلام نے ایک بار پھر سے جان جائی. تقی کی گود میں
قرآن ہے یا سے پیغمبر، سقی کی گود میں قرآن ہے یا برائے تہنیت عرش بری سے کہے کشائی، ہاں 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 کیا اللہ بات ہے، اکبر، برائے تہنیت عرش واہ واہ واہ، بری سے کہے کشائی، امامت کے فلک پہ آج خورشید تہم چمکا، واہ امامت کے فلک پہ آج خورشید تہم چمکا، ماشاء اللہ. امام آیا امامت کو، امام آیا امامت کو تو آواز اذان آئی، واہ نقی آئے زمانے میں بہار بے خزائی، زمین پائے اقدس چوم کے مدحت گزاری کی، واہ 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 واہ، زمین پائے اقدس چوم کے مدحت گزاری کی، پڑھو صلی علی مل کر صدائے آسمائی، سبحان اللہ واہ سبحان اللہ، نقیائے زمانے میں بہار بے خزائی، کہا اسلام نے ایک بار پھر سے جان جائی، اللہ اللہ جزاک محمد اللہ محمد محمد ماشاء اللہ، بہت خوب بھائی، ماشاء جزاک اللہ اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ خوب پڑھا شہر بھائی بھائی آپ نے. ماشاء اللہ، بہت زندہ باد، خوبصورت. اور آپ نے اپنے بالکل ایلوکیٹڈ ٹائم کے اندر ہی جو ہے ماشاء اللہ اپنا بے کلام بھی شک، بڑا سلامت رہی ہے. میری باقی پڑھنے والوں سے بھی یہی التماس ہوگی کہ جتنا ٹائم ہمارے شہر یار صاحب نے لیا اتنا ہی آپ نے لینا ہے تاکہ بے شک، توازن جو ہے نا وہ برقرار رہے. بے اب میں شک، التماس کروں گا ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے جناب نالین عباس صاحب سے. شریف لائن جناب نالین عباس. آپ موجود ہیں جناب نالین عباس صاحب؟ چلے میں اس کے بعد جو ہمارے اگلے پڑھنے والے ہیں جناب قبلہ جعفر رضا صاحب. لین کو دیکھا نہیں ہے میں. جی ہاں، اچھا جی، جعفر رضا صاحب آپ ہیں موجود؟ اگر ڈاکٹر اپنے صاحب نام میں ہی کے نہ پڑھ بغیر دوں؟ موجود ہے تو جعفر رضا صاحب کی میرے خیال سے فلائٹ لیٹ ہو گئی، جی ہاں، اچھا 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 صحیح ڈاکٹر صاحب. تو میں پھر جو ہے اس کے بعد میرے فیورٹ جناب قبلہ حسنین نقوی صاحب یہ تو موجود ہیں. یہ تو بے شک، بھاگ بھی نہیں سکتے، ان کو میں دیکھ چکا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام، آپ کی نظروں سے بچنا ویسے بھی بہت مشکل ہے. وعلیکم السلام. تمام شرکا کو جشن امام نقی مبارک ہو. آپ جی کو آپ ہی کو ہوگا، اور جناب صدر کی اجازت سے 4 مصروں سے آغاز ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ، اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ، تو پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ، کیا کہنے کیا واہ کہنے آپ واہ کے واہ واہ بھائی بنا کیا ہی کہنے جان بھائی کیا نہیں کہنے واہ. کوئی دوسرا رستہ. واہ. پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ. جو کیا کہنے. راستہ کبھی سورج دکھا نہیں پایا، جو راستہ کبھی سورج دکھا نہیں پایا، دیا بجھا کے وہ شے نے دکھا دیا راستہ. ہاں کیا ہاں ہاں کہنے ہاں، واہ 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 واہ. واہ واہ واہ، حسین بہت نہیں خوب. ہے سبحان اللہ سبحان بہشت اللہ، کا رستہ. اور ایک مرتبہ پیش خدمت ہے امام نقی صاحب کے بسم اللہ بسم ایک صلوات کا سہارا دے سکتا. اللہم اللہ صلی علی محمد وعلی محمد محمد. ایک سلسلہ زمیں تا فلک روشنی کا ہے، ایک سلسلہ زمیں تا فلک روشنی کا ہے، لگتا ہے آج جشن
امام نقی کا ہے، ہے آج جشن امام نقی کا ہے، عصمت کے سلسلے کو یہ چوتھا علی ملا، عصمت کے سلسلے کو یہ چوتھا علی ملا، واللہ اس کے سینے میں دل بھی علی کا ہے، بے شک بے شک واللہ اس کے دل میں بھی علی کا ہے، ایک بار پھر علی ہے محمد کی گود میں، ایک بار پھر علی ہے محمد کی گود میں، لوگوں یہ دن بھی تیرا رجب کی خوشی کا ہے، لوگوں یہ دن بھی تیرا رجب کی خوشی کا ہے، بکھراتے جاؤ دوستوں موتی درود کے، بکھراتے جاؤ دوستوں موتی درود کے، زہرا کے پاک گھر میں یہ موقع خوشی کا ہے، زہرا کے پاک گھر میں یہ موقع خوشی کا ہے، عالم بنا دیا ہے 72 زبان کا، عالم بنا دیا ہے 72 زبان کا، ایسا کلام اے ابو ہاشم کسی کا ہے، ایسا کمال اے ابو ہاشم کسی کا ہے، اے شیخ آنکھ رکھ کے بھی تو دیکھتا نہیں، اے شیخ آنکھ رکھ کے بھی تو دیکھتا نہیں، سارا قصور تیری نظر کی کمی کا ہے، سارا قصور تیری نظر کی کمی کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک روز ہم فقیر بھی سامر جائیں گے، ایک روز ہم فقیر بھی سامر جائیں گے، ہم کو یہ اعتماد ہے وہ در سخی کا ہے، ہم کو یہ اعتماد ہے وہ در سخی کا ہے، اور مختہ ہے ساری کائنات کا مالک علی نقی، ہے ساری بے شک بے شک کائنات کا مالک علی نقی، جس کی ہے کائنات مصدق اسی کا ہے، جس کی ہے کائنات کیا مصدق کہنے اسی کا ہے، ایک سلسلہ زمیں تا فلک روشنی کا ہے، سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ سلامت رہیے، اللہم صلی اللهم صل علی على محمد وعلى محمد ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ اب میں التماس کروں گا جناب قسیم حیدر زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ کلام پیش کریں، جناب قسیم حیدر زیدی صاحب۔ بہت شکریہ، السلام علیکم تمام بزرگوں کو وعلیکم اور تمام السلام دوستوں کو۔ ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ حسنین بھائی کے بعد آپ نے مجھے پڑھنے کو کہا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ حسنین بھائی تو کلام ایسا لاتے ہیں کہ بے شک بے انتہا عمدہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک قطع مباہلہ کے حوالے سے ابھی گزری بی بی سیدہ کی شان میں، اجازت ہو تو جی بسم اللہ بسم اللہ جی۔ بدرو احد سے یوں بھی ہے بالا مباہلا، کیا کیا بات ہے، کہنے واہ بدرو احد سے یوں بھی ہے بالا مباہلا، کرنے چلی ہے فاطمہ زہرا مباہلا، کیا بات کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، کرنے چلی ہے فاطمہ زہرا مباہلا،
وہ تو نسائے نا کے سبب آ گئی بطول، وہ تو نسائے نا کے سبب آ گئی بطول، ورنہ تو جیت سکتی تھیں واہ واہ فضا واہ، مباہرہ کیا بات ہے، واہ 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 جیے واہ جیے واہ سلامت درست رہے، کہا۔ بدرو کیا بات احد جی جی سے ہے، یوں سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی اللہ محمد وعلی محمد محمد. بہت خوب بھائی، ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. اور منقبت کے اشعار. ماشاءاللہ. شاد میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا ثنا کے کے بغیر، بغیر، میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر، کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے ہوا بغیر، واہ واہ، کے واہ 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 بغیر، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ. جیسے سبحان جی اللہ سبحان اللہ. نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر. ہوا کے بغیر، نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر، بہت خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر، نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری حمد مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر، اور فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں، واہ 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 بھائی، فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں، ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر، ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر، اور حمد ہو گئی، نعت ہو گئی، اور منقبت ہو گئی بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے ایک شعر کہ کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا، ہم ہمیشہ شہزادی عالم تیری رضا کے بغیر، شہزادی عالم
تیری رضا کے بغیر. اور اسی طرز میں میں نے تھوڑا امام علی نقی کی شان میں بسم اللہ. کہ کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں. کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں کہ وہی مقام نقی وہی مقام علی ہے وہی مقام علی وہی مقام علی ہے وہی مقام نقی. یہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ تو پھر میں کیوں نہ قلندر کے مصرع سے کہوں تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع سے کہوں کہ نقی امام منستو منم غلام نقی نقی امام منستو منم غلام علی. تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع سے پڑھوں تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع سے پڑھوں کہ نقی امام منستو منم غلام نقی. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد سلامت آپ نے کلام پڑھا. اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے کہ جن کی یہ ماشاءاللہ ایک دوسری جنریشن ہے ہمارے اردو فاؤنڈیشن میں. اس سے پہلے ان کے والد محترم اللہ انہیں غریق رحمت کرے وہ آتے تھے کلام پڑھتے تھے. بہت ہی خوبصورت شخصیت تھے. اور اب ان کے برخودار جناب عمران نقوی صاحب یہ آتے ہیں اور ہماری اردو فاؤنڈیشن کے پروگراموں کو چار چاند لگا دیتے ہیں. جناب عمران نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ایسا خوبصورت تعارف کروایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں. آپ تمام احباب کو جشن نقی علیہ السلام بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت مہربانی بہت مہربانی. ایک شعر ابھی بھائی نے پڑھا اس کا ایک مصرع بہت ہی خوبصورت بہت اچھا کلام پڑھا. کمال گھر ہے سبھی ایک جیسے لگتے ہیں. بہت بہت سو بالکل اسی مطلب کے اوپر کہ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد. زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد. واہ بھائی واہ کیا کہتے ہیں. اسی حوالے سے کیونکہ ان میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی تو میں مولا کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا پر محمد. اللہم صلی علی محمد. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کانا خدا واہ واہ، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، بے شک یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، پوچھی ہے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اسیر شام پر نگاہ پڑی تو حر بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا، تھی موت ہر طرف جہاں کھلا یہ راز بھی وہاں، حیات بانٹتا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، صلوات پر سلامت رہیے۔ اب میں التماس کروں گا ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے جناب قبلہ رفت سلطان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ کلام بارگاہ امام میں پیش کریں۔ جناب قبلہ رفت سلطان صاحب۔ آپ سب کی خدمت میں بہت بہت آج کا جشن بہت بہت مبارک ہو، اور سب کی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے پاس اس وقت مولانا نقی کا کوئی منقبت نہیں تھی، لیکن آج غضنفر بھائی نے ہماری ایک مشکل آسان کر دی، تو ان کے 4 مصرے پہلے اور پھر ایک چھوٹی سی منقبت جو
حضرت حضور کی شان میں یہ ایک قصیدہ بھی ہے اور نعت بھی ہے. ماشاءاللہ. تو ایک درود بھیجیے گا پلیز. میں دلے مولا نقی میں آؤ سب مل کر چلیں. محفل مولا نقی میں سب مل کر چلیں. سب مل کر چلیں. کیوں نہ میں نوشی بنا میں ساقیے کو سر چلے. واہ بھائی واہ، کیا کہ آئیں گی فرزند کی محفل میں زہرا بھی ضرور. بے شک آئیں گی فرزند کی محفل میں زہرا بھی ضرور. حاجتوں کا ہم بھی لے کر اس لیے دفتر چلے. محفل مولا نقی میں آؤ سب مل کر چلیں. پر محمد یہ ایک منقبت ہے اور اسے قصیدہ بھی کہہ سکتے ہیں. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد. واہ واہ کیا بات. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، نہیں آل کے بن محمد کسی کا، نہیں آل کے بن محمد کسی کا. کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد، محمد 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 محمد. یہ کنبہ ہے سارے کا سارا. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حسین نام. اے اسماء حسنہ اجازت ہے کہہ دوں، اے اسماء حسنہ اجازت ہے کہہ دوں، علی نے زمین پر اتارا محمد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین پر اتارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. یہ شعر
पे गौर कीजिएगा. ہے معراج کا ایک مطلب خدا کا, ہے معراج کا ایک مطلب خدا کا, نہیں آپ کے بن گزارا بے شک. سبحان اللہ. کیا بات, ماشاءاللہ. مشکل گھڑی میں, اور کنارے نہیں وہ ٹھکانے لگے گا, کنارے نہیں وہ ٹھکانے لگے گا, کسی سے جو کر لے کنارہ, کسی سے جو کر لے کنارہ محمد. جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت امام حسین کے کیا تاثرات تھے؟ یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے, یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے, لو پھر آ گئے ہیں دوبارہ, لو پھر دوبارہ محمد. اور کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی, کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی, محمد نے ہنس کے پکارا, گھڑی میں. مقترز ہے, خدا اور اکبر ہی جانے, یہ اکبر, خدا اور اکبر ہی جانے, یہ اکبر بنائے گئے کیوں دوبارہ, بنائے گئے دوبارہ محمد کو چلے آئے بارہ محمد, جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ رفت بھائی, بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. سامعین, ہمارے صاحب صدر کی اجازت سے اور صاحب چیئرمین اردو فاؤنڈیشن جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب کی اجازت سے کہ 2 اجازتیں لینی پڑتی ہیں. اجازتین, ویسے تو شہادتین ہوتی ہے لیکن مجھے اجازتین لینی پڑتی ہے یہاں. یہ ہمارے گسیم صاحب کے لیے فرمائش ایک آئی ہے, تو آپ کی اگر اجازت ہو تو ان کا کچھ اپنا کلام بھی ہے, تو وہ ان کو میں چند منٹ کی مزید زحمت دینا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب گسیم صاحب. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کلام میرا خود کا نہیں ہے, کلام جو ہے وہ اکبر جو شاعر ہیں ان کا ہے, اور یہ ذوالفقار جو ہے وہ اس کا اپنی زبان میں اپنا تعارف ہے. یہ ذوالفقار جو امام علی کی تلوار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ایک بار بنا جو ایک بار بنا ہے وہ شاہکار ہوں میں, زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں, زمانہ جان لے
در کی ذوالفقار ہوں میں. اب مشہور ہے منقبت، آپ لوگوں نے جنہوں نے سنی بھی ہے ان کو تو آئے گا ہی مزہ، اور جنہوں نے نہیں سنی ان کو زیادہ مزہ آئے گا. میں آج اپنا تعارف تمہیں کراتی ہوں، واہ واہ. حجاب اپنی ہی خلقت سے میں اٹھاتی ہوں، حجاب اپنی ہی خلقت سے میں اٹھاتی ہوں. حسب نسب ہے میرا کیا بھی بتاتی ہوں، میں مثل میسا مسلمان علی کی ساتھی ہوں، میں مثل میسا مسلمان علی کی ساتھی ہوں. خدا نے نور کی آتش میں مجھ کو ڈھالا ہے، فلک پہ کتنے برس کبریا نے پالا. ذوالفقار ہوں میں. اور یہ نیا بند ہے کہ پھر ایک دن میرے خالق نے فیصلہ کر کے علی کو سونپ دیا خود سے مشورہ کر کے. قدم اٹھایا ہے میں نے بھی حوصلہ کر کے، یہ دن نصیب ہوا ہے خدا خدا کر کے، کیا کہنے یہ دن نصیب ہوا ہے خدا خدا کر کے. ملک زمین پہ لائے حکایتوں کی طرح، میں آسمان سے اتری ہوں آیتوں کی طرح. زمانہ جانے دے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. ماشاءاللہ. اور اوحد کے رن میں میری رسم رونمائی ہوئی، زمین پہ پہلے ہی دن کفر سے لڑائی ہوئی. سبحان اللہ. علی کی قوت بازو سے آشنائی ہوئی، علی کی قوت بازو سے آشنائی ہوئی. شکست رونے لگی، شکست رونے لگی، ایسی جگ ہسائی ہوئی. خدا نے غیب سے لشکر کشائی دی ہے مجھے، رسول پاک نے خود منہ دکھائی دی ہے مجھے. زمانہ جان لے حیدر ذوالفقار ہوں میں. اور شعر ملاحظہ کیجیے گا، میرے امام نے جب مجھ کو بے نیام کیا، ادب سے پہلے تو میں نے انہیں سلام کیا. قدم کو چوم کے مولا کے پھر کلام کیا، کہ یاد کیسے مجھے اے میرے امام کیا، کہ یاد کیسے مجھے اے میرے امام کیا. کہیں تو دست کو لاشوں سے پاٹ کر رکھ دوں، فقط بدن نہیں روحوں کو کاٹ کر رکھ دوں. آنا جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. ہر ایک جری میرے جوہر کا مدح خوان رہا، میری امان سے جو نکلا وہ بے امان رہا. بشر رہا نہ کوئی جسم پر نشان رہا، ہمیشہ جنگ میں مجھ کو یہ اطمینان رہا. ابو تراب نے مجھ پر یہ اطمینان کیا، ابو تراب نے مجھ پر یہ اعتبار کیا. پلٹ کے لاش نہ دیکھی جو میں نے وار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذوالفقار ہوں میں. ماشاءاللہ. منافقوں کو نئے معجزے دکھاتی ہوں، علی علی کا جہاں کو سبق سکھاتی ہوں. قضا کو اپنے اشاروں پہ میں نچاتی ہوں، سروں کو سر سے ہواؤں میں اڑاتی ہوں. علی کے ہاتھ پہ سجدہ میری عبادت ہے،
खुदा के हाथ में रहने की मुझको आदत है, वाह वाह ज़माना जान ले हैदर की जुल्फ़िकार हूँ मैं। सुभान अल्लाह ये सुभान अल्लाह यज़दाई का शेर था ये। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और फ़िदक के रोज़ ये मैंने कहा था मौला से, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम विगा की मुझे रज़ा दे दे। हुए हैं लोग जो मुजरिम जनाब ज़हरा के, हर एक अश्क की कीमत अभी झुकाएंगे। किसी को मुझसे मयसर रहे फरार नहीं, जिगर न काट के रख दूं तो जुल्फ़िकार नहीं। वाह 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 क्या न क्या जान वाह 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 हैदर वाह वाह। जुल्फ़िकार हूँ सुभान मैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। और मौला इमाम ज़माना के लिए मैं कितनी सदियों से अकबर उसी दियार में हूँ, वाह वाह वाह। अली के शेर के हमराह मैं कछार में हूँ। मैं मीर गैबत कुबरा के इख्तियार में हूँ, मैं अपने इज़्न तकल्लुम के इंतजार में हूँ, मैं अपने इज़्न तकल्लुम के इंतजार में हूँ। किसी जहां से जहां अल्लाह जल निकलता है, किसी जुबान से जहां अल्लाह जल निकलता है, नया में सब्र में मेरा बदन मचलता है। न जान ले है वाह वाह वाह। जुल्फ़िकार हूँ मैं। माशाल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह आप माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मैं अब हमारे आज के शायर प्रोफेसर रजा हसन साहब से दरख्वास्त करूंगा। प्रोफेसर साहब माशाल्लाह बड़े पुख्ता किस्म के शायर हैं, मुझे 2-3 मरतबा इनको सुनने का शर्फ हासिल हुआ है। बहुत ही खूबसूरत शायरी फरमाते हैं और बड़ा इनकी गिरफ्त है और तवाज़ुन है इनके रदीफ व काफ़ी और बहर में माशाल्लाह। दरख्वास्त करूंगा आप प्रोफेसर रजा हसन साहब से तशरीफ लाएं और बारगाह इमाम में हरिया कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह प्रोफेसर साहब। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है भाई? जी वालेकुम चार राजा मिसरे साहब। मैं हदिया कर रहा हूँ जनाब बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। आसान फहमे ज़िल्ले इलाही नहीं हजूर, वाह। आसान फहमे ज़िल्ले इलाही नहीं हजूर, तैयब शजर की छाँव अगर फातिमा न हो। बेशक। तैयब शजर की छाँव अगर फातिमा न हो, फातिमा ना हो। आसान फहमे ज़िल्ले इलाही नहीं हजूर, बेशक। तैयब शजर की छाँव अगर फातिमा न हो। वाह। तकसीम रिज्क दुनिया में अल्लाह रोक दे, तकसीम रिज्क दुनिया में अल्लाह रोक दे, हरकत में सैयदा की अगर आसिया न हो। हरकत में सैयदा की अगर आसिया न हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बीबी की बारगाह में 4 मिसरे और समात फरमाए के चौखट के एक चिराग को अख्तर बना दिया। चौखट के एक चिराग को अख्तर बना दिया, गहना के मेहर पर्दा कौसर बना दिया। गहना के मेहर पर्दा कौसर बना दिया, हक ने बुलंद कर दिया जिब्रील का मकाम। हक ने बुलंद कर दिया जिब्रील का मकाम, उसको जनाब ज़हरा का नौकर बना दिया। उसको जनाब ज़हरा का नौकर बना दिया। अब चंद अशार जनाब इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। बिस्मिल्लाह। मेरे मौला मेरे इमाम नकी, मेरे मौला मेरे मौला मेरे इमाम नकी, साहिबे तुझको एहतशाम नकी, साहिबे तुझको एहतशाम नकी। इक्तदारे ज़माना चंद बरस, इक्तदारे ज़माना चंद बरस, सल्तनत आपकी मुदाम नकी।
वाह सल्तनत आपकी मुदाम नकी, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। आपके दर पे आसमां से मलक, वाह, आपके दर पे आसमान आसमां से से मलक। मलक, आते जाते हैं सुबह शाम नकी, हाँ 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 हाँ, आते जाते वाह हैं वाह 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 वाह, सुबह सुभान शाम अल्लाह। नकी, सुभान अल्लाह, और आप इरशाद जो भी फरमाएं, वाह, आप इरशाद जो भी जो भी फरमाएं, फरमाए, है खुदा का ही वो कलाम नकी, बेशक वाह हाँ हाँ है हाँ, खुदा अल्लाह का ही अकबर, वो कलाम नकी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी नस्ल का है आज अदब, बेशक, आपकी नस्ल का है आज अदब, आप ही का सब एहतराम नकी, सुभान वाह अल्लाह, आप ही का सब एहतराम नकी, बेशक, और आपके बुग़्ज़ में जो की जाए, वाह आपके बुग़्ज़ में जो की जाए, वो इबादत भी है हराम नकी, हाय 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 बेशक हाँ बेशक वो हाँ हाँ इबादत भी है हाँ हाँ हराम हाँ, नकी, ऐसा वाह क्या वाह 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 बेशक वाह, सुभान अल्लाह, आपके बुग़्ज़ में जो की जाए, बेशक, वो इबादत भी है हराम नकी, राम, और आपके दर पे जो गुजारी जाए, वाह, आपके दर पे जो गुजारी जाए, जिंदगी है उसी का नाम नकी, माशाल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, जिंदगी है वाह उसी वाह का वाह, नाम उसी का नकी, नाम नकी। बेशक, और पाए अनअमता का शरफ जो लिखें, बहुत पाए अच्छे, अनअमता का शरफ जो लिखें, देखिए, मदह में आपकी सलाम नकी, नाम नकी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदह में आपकी सलाम नकी, और जिक्र आले नबी में मेरा कलम, जिक्र आले नबी में मेरा कलम, मेरा एक कलम, शमशीर बेनयाम नकी, क्या बात, हाँ हाँ एक हाँ हाँ शमशीर हाँ, बेनयाम नकी, वाह 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 वाह, जिक्र आले नबी में मेरा कलम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक शमशीर बेनयाम नकी, बेनियाम, फख्र है ये हसन रजा राजा, वाह वाह, फख्र है ये हसन रजा राजा, राजा, आप ही का है एक गुलाम नकी, वाह 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 क्या वाह आप ही का है सुभान अल्लाह। एक गुलाम वाह वाह, नकी, मेरे माशाल्लाह, मौला मेरे इमाम नकी, क्या बात, साहिबे तुझको एहतशाम नकी, सलावत। बहुत खूब। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाक ऐसा अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त कलाम। मैं इससे पहले कि हमारे आज के प्रोग्राम के साहिब सदर जनाब डॉक्टर जफर तकवी साहब से इल्तमास करूं, मैं एक छोटा सा मेरा जाती एक वाकया है, अब आप उसको जिस तरह चाहे मर्जी ले लें। मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में डॉक्टर साहब हॉस्टल में रहता था, माशाअल्लाह, तो वो लाइन में सारे कमरे होते थे, तो आगे उनके बरामदा था, तो मैं जब उठता था तो सुबह सुबह ना मेरे से 2-3 कमरे छोड़ के एक रूम में एक नौजवान बाहर खड़ा ना बैठा हुआ, सॉरी, अपने कमरे के बाहर डेली बड़े इन हमाक से ना अपने शू पॉलिश कर रहा होता। वाह, तो मैंने आते जाते उनसे सलाम दुआ हो गई, तो मैंने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने अपना नाम बताया, तो उनका आखिरी नाम जो था ना, लास्ट नेम, वो था तकवी। तो तकवी, अच्छा, ये मेरा तकवियों से पहला डॉक्टर साहब तारुफ था। तो मैंने कहा भाई आप तो सैयद बादशाह हैं। कहा जी बिल्कुल जी मैं सैयद हूँ। मैंने कहा फिर शाह जी ये तो बड़ी गलत बात है कि आप सैयद बादशाह हैं और मेरे इधर हम साइगी में भी रहते हैं और सुबह सुबह उठ के आप शू पॉलिश कर रहे होते हैं, तो ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो आप ऐसे किया कीजिए कि अपने जूते मुझे दे दिया कीजिए, मैं आपके सुबह सुबह पॉलिश कर दिया करूंगा शूज। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं नहीं जनाब, ये कैसे भट्टी साहब कैसे हो सकता है, नहीं आप भाई अपने। मैंने कहा नहीं नहीं शाह जी, ये मेरे होते ऐसी नहीं हो सकती ज्यादती आपके साथ कि मैं रह रहा हूँ और साथ सैयद हो और सैयद जूते पॉलिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अच्छा, अब शाह जी वो बताना चाहता हूँ, ये बड़े अव्वल ओवरऑल ही सादात जो है ना, बड़े भले मानस लोग होते हैं। पता नहीं आप लोगों की नस्ल में क्या खास चीज है, बड़े ही भले मानस और बड़े ही नफीस लोग होते हैं। अच्छा, इनमें जो तकवी हैं ये भोले भी होते हैं, ये भी आप बाकी तो सारे माशाल्लाह अल्लाह नफीस हैं। अकबर, तकवी बड़े सादा मिजाज है। अच्छा, मैंने जहाँ शाह जी को घेर के लाना था, शाह जी आ गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा फिर शाह जी आप ऐसे करें कि आप मेरी जो शर्ट है वो इस्त्री कर दिया कीजिए, तो मैं आपके बूट पॉलिश कर दिया कर। वाह, मुझे इस्त्री से मेरी बड़ी जान जाती थी। तो शाह जी को जनाब उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है, इसमें बात आपकी समझ आती। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। वो मैंने अगले दिन अपनी 4-5 शर्टें उठाई, जाके उनके कमरे के आगे रख दी। उनके नीचे जाके मैं बंदे से 2-3 रुपए दे के पॉलिश करा के ले आया
اور ان کے دروازے کے سامنے پالش شدہ شوز رکھ دی. وہ بیچارے میری شرٹیں پورا دن استری کرتے رہتے تھے, میں شو پالش کروا کے ان کے لا کے ان کو رکھتے تھا. ایک دن وہ میں لا رہا تھا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا, یار یہ تم باہر سے شو پالش کروا کے لا رہے ہو, تمہارا تو معاہدہ تھا کہ تم خود کرو گے. میں کہا نہیں شاہ جی یہ معاہدہ نہیں تھا, مطلب آپ کو شو پالش چاہیے, آپ کے شو پالش ہو کے دروازے تک پہنچے, مجھے میری شرٹیں استری شدہ چاہیے, مجھے 15 منٹ بعد شرٹ نہ ملی, پھر سید کون تو بٹی کون, تو پھر وہ جناب شاہ جی اللہ انہیں خوش رکھے, انہوں نے اپنے معاہدے کی اس کے باوجود لاج رکھی اور بڑا عرصہ انہوں نے میری شرٹیں استری کی. آج بھی میرا بہت اچھا دوست ہے. تو جب ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا لاسٹ نام دیکھتا ہوں نا جب بھی آپ کا, تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آ جاتا ہے, اللہ اس سے زندگی سے دے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں تقویوں کی سادگی کے حوالے سے میں شیئر کر دوں. جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب. بسم اللہ. آپ سبھی خواتین و حضرات کو مولا علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا جشن مبارک ہو. آپ نے جو لوگ نئے ہیں, میں چاہتا تھا کہ 2 باتیں کہوں کیونکہ ضروری ہیں. جیسے ہمارے غضنفر صاحب نے شروع میں کہا کہ یہ مقاصدہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا ہے. یہ ہماری روایت ہے جو ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم خاص طور سے الگ الگ ائمہ کی ولادت اور شہادت کے مقاصدہ و مسالمہ ہم کریں گے, جسے کہتے ہیں فوکس ہو ان کی زندگی پہ. ہم جانتے ہیں کہ سبھی ہمارے ائمہ کا مشن تو ایک ہی تھا, اور سب کا مقصد یہی تھا کہ متقی کی رہنمائی کریں. وہ صحیح ہے, لیکن ہم کو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جس ائمہ کی ولادت یا شہادت کا موقع ہے, ان کی جو خاص باتیں ہیں ان کی صفات کو ہم نظم میں لکھیں اور اس کو ہم پڑھیں. ایسے تو موقع تو ہر ایک کا ہے, یعنی بڑے اچھے ہم نے کلام سنے امام حسین علیہ السلام کے اور امام المتقین حضرت علی اکبر فاطمہ, لیکن آج کا موقع جو ہے وہ مقاصدہ امام علی نقی علیہ السلام کا ہے. ان میں کیا خاص باتیں تھیں وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا, اور بلکہ کوشش کریں ہم کہ ہم اس کو لکھیں. ایسے تو اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وہ تو صحیح ہے. 4 علی ہیں, 4 محمد ہیں, 1 حسن, 2 حسن, 1 حسین, 1 جعفر, 1 موسیٰ, یہ سب الگ الگ ہیں. لیکن آپ کسی کی بات الگ نہیں کر سکتے. لیکن جو خاص چیز ہے امام علی علیہ السلام کی, اگر اس کو ہم آج کے اس کے محفل میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے میں ایک عرض کر دوں. آپ لوگ جو شعراء ہوتے ہیں نا, چونکہ آپ ماشاءاللہ صاحبان قلم ہوتے ہیں, تو آپ لوگ تو کلام جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں منقبت خاں, اب انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا میسر ہے, انہوں نے اسی میں سے پڑھنا ہے. اب انفارچونیٹلی کہ کچھ ائمہ کا جو ان سے متعلقہ کلام ہے یا قصائد ہیں وہ اتنے نہیں ڈاکٹر صاحب ملتے. اب ان کی بھی آپ تھوڑی مجبوری سمجھیں پڑھنے والوں کی. آپ ہو گئے, ڈاکٹر غضنفر صاحب ہو گئے, ہمارے راجہ صاحب, ڈاکٹر قبر آبدی صاحب, آپ لوگوں کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا دیا کہ آپ کسی بھی امام کے حوالے سے کلام کو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. لیکن پڑھنے والوں کے پاس یہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ نہیں ہے, لیوریج نہیں ہے. تو یہ اس حوالے سے, باقی آپ کی بات سے میں ان پرنسپل بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس کو تنقید نہیں سمجھیں, بلکہ ایک روایت ہے. جی بالکل صحیح. یا تو ہم کہیں کہ صرف ہم مقاصدہ کرنے جا رہے ہیں, پڑھیں, بہت اچھی بات ہے. جیسے میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, سبھی کا مقصد یہی تھا, مشن ایک ہی تھا. آج بھی میں نے 1-2 اشعار میں پچھلے قصیدے کو میں پڑھنا چاہوں گا. اس کے بعد جو نیا قصیدہ میں نے
آج لکھا ہے اس کی کوشش کروں گا. صلوات محمد والے بیت تقی جواد میں تنویر نظر آئی، ایک ہادی امت کی تصویر نظر آئی، ایک نور علی آیا جو ابن محمد ہے، یوں وارث امت کی تعبیر نظر آئی. اور اظہار تکلم میں ترکی بھی ہے ہندی بھی، اظہار تکلم میں ترکی بھی ہے ہندی بھی، اوصاف امامت میں تحریر نظر آئی. اور یہ اس کا مقطع تھا. شامل ہے عبادت میں ہر ذکر ائمہ کا، شامل ہے عبادت میں ہر ذکر ائمہ کا، جب فکر ظفر ابھری تقریر، جب فکر ظفر ابھری تقدیر نظر آئی. یہ ہمارے یہ پچھلی قصیدے کا ہے. آج 2-4 اشعار میں نے لکھے ہیں. ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب ایک دو ملاحظہ فرمائیں. غضنفر صاحب، مومنوں کا آج 10واں دین کا رہبر آ گیا. مومنوں کا آج 10واں دین کا رہبر آ گیا، اور نویں مہتاب کا ایک ماہ انور آ گیا. مومنوں کا آج 10واں دین کا رہبر آ گیا، اور نویں مہتاب کا ایک ماہ انور آ گیا. اور نام ہے جس کا علی، نام ہے جس کا علی، اور کنیت ہے بوالحسن. نام ہے جس کا علی اور کنیت ہے بوالحسن، اپنے جد کا ہو بہو ایثار جوہر آ گیا. نام ہے جس کا علی اور کنیت ہے بوالحسن، اپنے جد کا ہو بہو ایثار جوہر آ گیا. اور لے کے ملاحظہ ہو، لے کے اپنے ساتھ اخلاق پیمبر کا شرف، لے کے اپنے ساتھ اخلاق پیمبر کا شرف، عالم علم لدنی فضل داور آ گیا. یہ امام کے لیے خاص طور سے 2-3 باتیں ہیں کہ عالم علم لدنی ان کے لیے بھی لکھا ہے. لے کے اپنے ساتھ اخلاق پیمبر کا شرف، عالم علم لدنی فضل داور آ گیا. اور ان نقی ممتاز ایما، نقی کا معنی اگر آپ دیکھیں تو جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈسٹنگوشڈ، ان نقی ممتاز ایما، پایا بچپن سے شرف. 5 سال کی جب امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی 25 سال کی عمر میں، تو یہ 5 سال کے تھے. لوگوں کو شک تھا کہ یہ کیسے امام ہوں گے. تو یہ ہے ان نقی ممتاز ایما، پایا بچپن سے شرف، ہادی امت خطاب روح پرور آ گیا. ہادی امت خطاب، ہادی امت خطاب روح پرور آ گیا. اور واقف اسرار حق، ثابت عمل، زندہ مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقف اسرار حق، ثابت عمل، زندہ مثال، متقی کا راہبر، ایما کا عنصر آ گیا. متقی کا راہبر، ایما کا عنصر آ گیا. اور مقطع ملاحظہ ہو،
یہ قصیدہ ہے فضیلت لکھ کے تم کو اے ظفر، واہ، یہ قصیدہ ہے فضیلت لکھ کے تم کو اے ظفر، فہم ایمان نے کہا گویا مقدر آ گیا۔ واہ واہ واہ، یہ قصیدہ ہے فضیلت لکھ کے تم کو اے ظفر، فہم ایمان نے کہا گویا مقدر آ گیا، مومنوں کا آج 10واں دی کا رہبر آ گیا، نویں مہتاب کا ایک ماہ انور آ گیا۔ صلوات محمد جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا سوال بھی، ہمیشہ آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک عام میرے جیسے اتنا طالب علم کے لیے جو کلام ہے، اس میں قصیدہ اور منقبت اب کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم کیسے اس کو فرق کر سکتے ہیں، یہ شعری حوالے سے، ادبی حوالے سے، کہ یہ قصیدہ ہے اور یہ منقبت ہے؟ منقبت عموماً حضرت علی علیہ السلام کے قصیدے کو کہتے ہیں، جس طرح رسول کے ان کے قصیدہ ہم لکھتے ہیں لیکن قصیدہ نہیں کہتے، نعت کہتے ہیں۔ جی، اسی طرح سے اور ائمہ کے لیے قصیدہ لکھتے ہیں، اور عموماً حضرت علی علیہ السلام کے لیے لکھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے لفظ عموماً استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب اس میں بھی استثناء ہے، مخصوصاً نہیں ہے یہ؟ نہیں، عموماً میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دیکھوں میں ان کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں وہ کیا خاص بات تھی۔ یہ خاص بات یہ تھی کہ 5 سال میں امام ہوئے وہ، اور اس کے بعد وہ علم لدنی تھا ان کا، وہ ترکی بھی ان کو آتی تھی اور ہندی بھی آتی تھی، اور ان کو جو اور بھی باتیں تھیں، ہادی کے معنی ہوتا ہے گائیڈ، تو وہ گائیڈ کیوں، کس طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا، کنیت ان کی، نام بھی حضرت علی علیہ السلام کا تھا اور کنیت بھی ابو الحسن جو کہ حضرت علی، تو وہ سب چیزیں ہیں، اگر اس کو ہم ریپیٹ کریں تو مطلب یہ کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ جان سکتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو قصیدہ منقبت ہے وہ عموماً مولا علی کے لیے ہوتی ہے، تو عموماً میں اس میں استثناء ہے نا؟ عموماً سے مراد ہے کہ عموماً یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک بات اور بھی سنیں، لوگ قصیدے میں لکھتے ہیں قصیدہ، لیکن اس میں کلام کے اشعار لگا دیتے ہیں، یعنی وہ کربلا کا ذکر بھی آ جائے گا، اور یعنی قید کا بھی آ جائے گا، آ جائے گا، وہ عموماً مناسب نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ شعرا لیکن یہ کہ کرتے ہیں، اب عموماً اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے۔ اچھا، مسالمے میں سلام جو ہے وہ ان کی، جو ان کے اوپر مصیبتیں ہوئی ہیں اس کی تعریف ہوتی ہے سلام میں، یعنی سلام الگ ہے، نوحہ الگ ہے، قصیدہ الگ ہے، اور اس میں الگ الگ جو خیالات ہیں اس کو الگ الگ طریقے سے جو مجھے سمجھایا گیا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ شعرا جب قصیدہ لکھتے ہیں تو صرف ائمہ کی تعریف میں لکھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے نہیں لکھتے جن کو ہم کو نہیں لکھنا چاہیے، یعنی جن کو یعنی غیر ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی برائی کریں یا اس طرح سے، کوئی ضروری نہیں، تو وہ کچھ شعرا جو ہیں وہ گریز کرتے ہیں، وہ اس طرح کے دوسروں کی برائی نہیں کرتے، وہ تعریف کرتے ہیں ائمہ کی۔ تو عموماً اسی لیے میں نے کہا
لوگ اب دیکھیں نا کہ اب لوگ سلام لکھتے ہیں اور اس کو ماتم کی طرح استعمال کرتے ہیں. قصیدے ہوتے ہیں اس میں بھی اس کو بھی ماتم کی طرح استعمال کرتے ہیں. یہ تنقید نہیں ہے، لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ اس کا ایک ہر ایک کا ایک مضمون ہوتا ہے، ایک یعنی خیالات ہیں، تخیل ہیں، اس کو کس طرح سے آپ الفاظ میں گونتے ہیں، کس طرح سے اس کو کرتے ہیں. تو حضرت کے ساتھ سب میں ہمارے بھٹی صاحب کا جو سوال تھا تو آپ نے بڑا اچھا بتلایا، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپلین کیا، مگر میں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر دوں، شاید کہ میں صحیح ہوں. بسم اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ کہ منقبت جو ہے وہ محمد اور آل محمد کے لیے ہوگی اسپیسیفکلی. جی. اس میں جو اشعار ہوں گے وہ تمام کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں، سبھی ائمہ معصومین کے سلسلے میں ہو سکتے ہیں. اس میں بندش نہیں ہوگی کہ وہ خالی حضور کے حوالے سے ہو. نعت میں صرف اور صرف حضور کے حوالے سے اشعار ہوں گے. کوئی شاعر اگر لکھ رہا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، مگر حقیقت میں نعت صرف اور صرف حضور کے حوالے سے ہوگی. جی جی. اسی طریقے سے جو قصیدہ ہے تو وہ صرف تعریف ہوگی، اس میں کوئی بھی سلام کا شعر نہیں آئے گا یا غم کے اشعار نہیں ہوں گے. لیکن منقبت کی بھی تو ڈاکٹر صاحب یہی تعریف ہے نا، منقبت بھی جو ہے وہ فضائل بھی بیان کرے گی نا. نہیں، مگر منقبت میں آپ نے ایک میں 10 ائمہ معصومین کا ذکر ہو سکتا ہے. اوکے. قصیدہ صرف اسپیسیفکلی ہوگا کہ آپ مولا کائنات کے لیے لکھ رہے ہیں تو بس وہی اشعار ہوں گے، اس میں کسی اور نہیں ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور سلام و مرثیہ کا بھی اسی طرح فرما دیجئے فرق. سلام غمگین یہ ہے کہ وہ غم کے اشعار ہوں گے، اس میں صرف اور صرف کربلا کا حوالہ ہوگا یا پھر ائمہ معصومین کی شہادت کے حوالے سے اشعار ہوں گے. جی. اور مرثیہ بھی اسی انداز سے، اس میں بھی صرف غم کا پہلو ہوگا، مگر وہ تھوڑا وسیع ہے کہ اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں، مگر وہ بھی فوکس اس کا الٹیمیٹلی وہی ہوگا. چاہے اس میں گل و بلبل کا بھی ذکر آ جائے اسٹارٹ مطلب بگننگ میں، انٹروڈکشن میں، یا کائنات کی اور اس کی اللہ کی الوہیت کا بھی ذکر آ جائے، مگر فوکس مرثیے میں بھی وہی ہوگا. اور مرثیے میں جیسے کہ منقبت میں آپ کے اشعار ہوں گے، مگر اس میں 4 مصرے اور پھر بیت ہوگی جو مسدس کا بھی سلسلہ ہے بریف میں. مگر انشاءاللہ یہ آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا ہمارے جاذب صاحب نے. کسی دن انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی، جس میں ضروری یہ ڈاکٹر صاحب ضروری ہے. ہاں واجب ہے. جیسے طالب علم ہے، اب میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا مجھے شرف حاصل ہے کئی سالوں سے، لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہتے ہیں. اچھا، اب اگر طرز نہ اب میرے جیسا ہم کس طرح اس کی تفریق کرتے ہیں. میں طرز سنوں گا تو میں بتا دوں گا بھائی یہ مرثیہ ہے، یہ سلام. اگر کوئی تحت لفظ میں عام نثری انداز میں پڑھ رہا ہے، اب آپ شعراء لوگ تو شاید پہچان سکتے ہیں کہ یہ صنف کون سی ہے. میرے جیسا بندہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ سلام پڑھ رہا ہے یا مرثیہ پڑھ رہا ہے، یہ منقبت پڑھ رہا ہے یا قصیدہ پڑھ رہا ہے. تو ہم صرف طرز سے تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو خاص انداز میں پڑھا جاتا ہے تو اس طرح، ادروائز نہیں. تو اس پہ یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی لیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخر میں التماس کروں گا جناب قمر عابدی صاحب کی زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. تو انشاءاللہ کسی دن ہمارے ڈاکٹر قمر پروفیسر حسن صاحب ہوں گے، ہمارے اور بھی لوگ، ہمارے ایک نئے ممبر بھی ہیں وہ بھی ہوں گے. گفتگو ہوگی کہ قطع ربائی کیا ہے، سلام کیا ہے، مرثیہ کیا ہے، غزل کیا ہے، مسدس، یہ تمام چیزوں پہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت دلچسپ گفتگو رہی. آپ سب حضرات کی خدمات میں آج کے جشن کی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت
میں شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت سے شروع کروں اور آپ سب میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ. اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، حاضرین کی جانب سے، اور خصوصاً اس عظیم جشن کے بانی ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور ان کا جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں رہا. متوجہ زیارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابو الحسن علی ابن ابی محمد الزکی الراشد النور الساقط ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صفی اللہ، السلام علیکہ یا سر اللہ، السلام علیکہ یا حبل اللہ، السلام علیکہ یا آل اللہ، السلام علیکہ یا خیرت اللہ، السلام علیکہ یا صفوت اللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ یا حق اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور الانوار، السلام علیکہ یا سلیل الاخیار، السلام علیکہ یا عنصر الاطہار، السلام علیکہ یا حجت الرحمن، السلام علیکہ یا رکن الایمان، السلام علیکہ یا موالی المؤمنین، السلام علیکہ یا وسیع الاوصیہ، السلام علیکہ یا امام الاتقیہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ علی الخلائق اجمعین، السلام علیکہ یا خلف ائمۃ الدین، السلام علیکہ یا ابو الحسن علی ابن محمد، السلام علیکہ ایہا النقی العسکری، السلام علیکہ یا نور اللہ المضیء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ہمیشہ کی طرح خوبصورت دعا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب وہ انشاءاللہ آپ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ علم رکھتے ہیں شعر و ادب کا، تو آپ سے بھی ہم استفادہ حاصل کریں گے. میں جو میری خواہش ہے نا انشاءاللہ کہ اس دن آپ کو، ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کو اور ڈاکٹر غضنفر صاحب کو اور ہمارے جیسے راجہ صاحب ہیں، آپ 4-5 لوگوں کو بٹھا کے میں تو مبتدی ہوں، مگر کتابوں سے جو حاصل کیا ہوں وہ یہ ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے امیر المومنین کا لقب ہے. جی ہمارے پورے ائمہ امیر المومنین ہیں، مگر یہ لقب زیادہ تر ہمارے مولا علی کے بارے میں بالکل کے لیے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے منقبت بھی یوں ہے کہ منقبت اکثر عام طور پر تقریباً 90% سے زیادہ جو آپ دیکھیں گے منقبت لکھے ہوئے وہ امیر المومنین کے ساتھ جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
کسی میں اب شہید تو سبھی ہوئے ہیں، مگر شہدائے کربلا کے جو امام حسین کا ہے وہ شہید کا الگ ہے. جب ہم غم مناتے ہیں تو یہ شہید کا کچھ الگ سے بناتے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. اور شہید تو سارے ہوئے، بالکل صحیح، مگر یہ شہادت کا جو ہمارے پاس ہے وہ مقام الگ ہے. یہ بات نوحہ بیانیہ ہے جو خود ان کے اپنے سے نکلا ہے، ان کی زبان سے نکلا ہے. بی بی زینب نے جو فرمایا کہ وہ ان کے الفاظ میں ہو، وہ ہے نوحہ، ورنہ ہم تو ذکر ہے باقی. بے شک ہے. اسی طریقے سے مرثیہ امام حسین کے لیے ہے مرثیہ اہم، مگر ہر کسی کے غم میں اگر لکھا جائے جو ائمہ اور طاہرین سے ہیں تو وہ بھی مرثیے کی ایک شکل ہے. مگر مرثیہ جیسے مجلس کا نام ہم کرتے ہیں صرف شہدائے کربلا کے لیے رکھ دیتے ہیں مجلس. یہ بھی مجلس ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو جمع ہو رہے ہیں، مگر وہ مجلس کا تو بعض ایسے ٹرمینالوجی ہم نے ریزرو کر دی گئی کی ہے، مخصوص کر دی گئی ہے بعض لوگوں کے لیے یا بعض مقامات کے لیے یا بعض چیزوں کے لیے. تو اس طریقے سے یہ عام ہو گیا ہے، عام فہم. ورنہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں بالکل منقبت ہر کسی کی منقبت ہے، عموماً مولا علی علیہ السلام کی. ماشاءاللہ. ایک بات اور بھی ہے جو کہ آپ نے آبزرو کیا ہوگا مجالس میں، اس میں جو اس کے مجلس کے جو ٹکڑے ہیں، بھی موقع ملا مجلس پڑھنے کا کبھی، فضائل اور مصائب اور اس کے جو سیگمنٹس ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر اور اس سے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، پھر فضائل اہل بیت اور اس کے بعد پھر مصائب. تو یہ جو مجلس کے جو ٹکڑے ہیں یہ اسٹینڈرڈ ہے، جسے اس طرح سے مجلس کا سیگمنٹ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ بھی بدلتا ہے، جیسے کسی کی وفات ہے اس کے سلسلے میں تو وہ فضائل نکال دیتے ہیں، وہ شروع سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہاں سے سیدھے مصائب شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے الگ الگ طریقے ہیں مجالس کے، لیکن یہ کہ جو اسٹینڈرڈ ہے مجلس کا وہ ہے قرآن کریم اور اس کی تفسیر، اس کے بعد پھر فضائل اہل بیت، پھر اس سے ریلیٹ کر کے مصائب اہل بیت. یہ ہے اس کا طریقہ. اسی طرح سے سلام کا بھی جو طریقہ ہے، جو شعراء لکھتے ہیں سب سے پہلے وہ فضیلت سسٹم پہلے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں، پھر رسول، اس کے بعد پھر ائمہ کا جو سلسلہ ہے یا جو مصائب کا سلسلہ ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ الگ لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ ایک طریقہ ہے لکھنے کا. اور یہ جو اساتذہ لکھا کرتے تھے، جو میرے والد مرحوم نے مجھے جو بتایا تھا وہ اس طرح سے ہے جو میں کوشش کرتا ہوں. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، مجلس جو آج کل جس فارمیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فارمیٹ بہت ریسنٹلی شروع ہوا فرام آپ کے امام بارگاہ میں مولانا کبن صاحب کے زمانے سے. اس سے پہلے مجلس کا یہ فارمیٹ نہیں تھا جو آج کل ہے. پہلے کیا تھا ڈاکٹر صاحب فارمیٹ؟ پہلے کا ذرا فرمائیے گا، پہلے کا کیا فارمیٹ تھا؟ پہلے کا تو جو مطلب جیسے ڈاکٹر تقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلام پاک کی آیت پڑھی گئی اور اس کی تفسیر ہو گئی، اس کے حوالے سے کچھ بھی اور ہو گیا. مگر جو آج کل فارمیٹ ہے، جو علامہ رشید ترابی صاحب کا انداز آپ نے دیکھا، یا اور جو بڑے عالموں کے انداز دیکھے آپ نے، مولانا نقن صاحب کا پڑھنے کا انداز دیکھا، نواب محسن صاحب کا جو پڑھنے کا انداز آپ نے دیکھا، تو وہ سب فارمیٹ وہ اب صرف اور صرف فراماپ سے شروع ہوا، اور وہ فارمیٹ اب آج کل ہر طرف مقبول ہے. تو انشاءاللہ کسی
तफसील से गुफ्तगू होगी, जिसमें कि कोई एक पहलू पे खाली गुफ्तगू ना हो, डिटेल में उसके ऊपर बातें हों इंशाल्लाह, कि गज़ल क्या है, कसीदा क्या है, मरसिया क्या है। जी डॉक्टर साहब, असल में मकसद ये है, अल्लाह ताला आपको सबसे पहले तो इस आप जो काविश फरमाते हैं अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए। मेरा मकसद ये होता है कि ये क्योंकि रिकॉर्ड होती है मजालिस, उसमें एक तो हमें आप लोगों की मौजूदगी में भी सीखने का मौका मिलता है। मैं ये जानबूझ के भी आप लोगों से गुफ्तगू और ये मौका इसको गनीमत जानते हुए इस्तेमाल इसलिए करता हूँ, एक तो खुद सीखूं, तो और दूसरा जो आप लोगों ने साला साल का माशाल्लाह मुतालिया किया हुआ है, इस वो जो दश्त में आपने वो क्या कहते हैं, क्या वो एक लफ्ज ही भूल गया यार, अब देखे ना उम्र गुजरी है अच्छा ये भूल गए आप। एग्जैक्टली पांचवी पुश्त शब्बीर की मताई। क्या कहने वाह। तो अब उससे अगर हम चंद मिनटों में वो जो आपका इतना सालों का मुतालिया या एक्सपीरियंस है सीख लें, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर ये मजबूर रिकॉर्ड हो रही, प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं यूट्यूब पे, कल को इंशाल्लाह अगली नस्लें भी इस्तिफादा हासिल करेंगी, यू नो। तो अल्लाह ताला आप सबको जिंदगी दे, सेहत दे, आप लोग इतनी शफकत फरमाते हैं, मेरी खट्टी मीठी बातें भी सुनते हैं, अजीबो गरीब सवालों को भी बर्दाश्त करते हैं और बड़ी तहम्मुल मिजाजी से उसका जवाब भी देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा ऐलान करता चलूं, 11 भी बज जाते हैं। मैं एक जुमला और कह दूं मैं। जी डॉक्टर साहब। गजनफर साहब माशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो 1-2 दिन में पोस्ट कर देते हैं। अगर हमको मौका मिले तो हमको चाहिए कि हम उसको सुने और देखें कि शोरा ने अपने तखयलात को किस तरह से अशार में बांधा है। और ये बहुत इस तरह से हम सीख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हर शायर, हर शख्स जो है उसका रुझान अलग होता है। कोई हिस्ट्री को देखता है, कोई उसके फजाइल को देखता है, कोई नो, तो उसको जरूर हम सुने, जिससे कि मालूम हो कि हाँ ये शायर जो है इसने इस तरीके से लिखा है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही मशवरा आपने दिया। इंशाअल्लाह ताला इस पे रखेंगे। एक छोटा सा ऐलान आप समाअत फरमाइएगा, कल एक सोएम की मजलिस है हमारे इसी उर्दू फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, इंशाल्लाह यही वक्त होगा, यही नंबर होगा। एक मरहुमा है मदीना खातून, अल्लाह को जिंदगी दे डॉक्टर साहब। मदीना खातून जो है उनकी सोम की मजलिस है, तो उसमें भी आप लोग प्लीज शिरकत फरमाइएगा। और इस वादे के साथ इंशाल्लाह ये आपसे, डॉक्टर साहब से और हमारे डॉक्टर जफर तकवी साहब और डॉक्टर कमर आबदी साहब के, आप और हमारे प्रोफेसर साहब कि आप लोगों ने एक ऐसा दिन मखसूस रखना है इंशाल्लाह। अभी तो खैर ये मुहर्रम सफर आ जाएगा, इसके बाद कि एक ओपन फोरम रखेंगे जिसमें आप लोग जो सामने बैठे होंगे, मेरे जैसे तालिब इल्म, आप लोगों से सवाल करेंगे इसी हमारे मौजू के ऊपर, और आप लोग उसके इंशाल्लाह जवाब दीजिएगा। और जो आपकी राय है, जो आपका मुतालिया, जो मुशाहिदा, उस हवाले से खुल के, जरूरी नहीं कि आप सब ने एक जैसी ही राय देनी, आप लोग आज़ाद हैं, आप सारे माशाल्लाह असातिज़ा के दर्जे पे फाइज हैं और कोई भी आप अपनी जो है वो राय रख सकते हैं। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं न्यूट्रल वो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक सवाल वो आपसे जाते जाते, मैं इससे पहले कि आपको शब्बा खैर बोलूं, ये जब ऐसी गुफ्तगू होती तो मुझे हमारे वो सुल्तान मुराद साहब बड़े याद आते हैं, उनकी कोई खैर खबर? वो अपनी बेटी के साथ इंग्लैंड में है माशाल्लाह, और बाकायदा बहुत अच्छी सेहत है माशाल्लाह। बस थोड़ा उनका आई साइट का मसला है, वो है फिलहाल, मौला ने चाहा वो भी दूर होगा, मगर टाइम का इंग्लैंड में क्योंकि बड़ा मसला है, क्योंकि जब हमारा ये प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे 2 बज रहे होते हैं, तो मैंने उनको ज़्यादा जोर नहीं दिया, इसलिए कि हाँ सही। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला उन्हें भी जिंदगी से, बड़े खूबसूरत आदमी हैं आप सब, लेकिन वो क्या बात है उनकी जानदेव भाई बताता चलूं कि वो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है कि वो वापस अमेरिका आ गए हैं माशाल्लाह, और मेरे टाउन में ही हैं वो माशाल्लाह, और ईद की नमाज पे भी उनसे मुलाकात हुई थी। वाह, इंशाल्लाह जल्दी हमारे प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी खबर आपने दी आबिद साहब जी, खैरियत है आपको जी। अगर आपकी वो इस दौरान उनसे मुलाकात हो तो मेरी तरफ से उनकी कदम बोसी जरूर कर दीजिएगा। मैं उसके लिए जरूर बिलखसूस इस तौर पे ऊपर जाऊंगा उनको मिलने के लिए। जज़ाकल्लाह, आप भी बड़े प्यारे आदमी, अल्लाह आपकी जिंदगी से दे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने लेट तक स्टे किया, में जाने वाले चले गए,
رکنے والے رکے رہے. بہت شکریہ آپ کا. میں انشاءاللہ اگلی شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا. خاص طور پر پروفیسر کل کا آپ شب جمعہ نہیں، کل کا جمعے کے لیے، جمعے کا، سوری ابھی آپ نے فرمایا. کل میں معذرت چاہتا ہوں جناب. کیسے کیسے صاحبان علم و دانش شخصیات موجود ہیں، وہ غلطی کرنے ہی نہیں دیتے بھائی ماشاءاللہ. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اگرچہ کہ یہ ایام ہیں ولادت کے، مگر ہم تو شادی کے دن بھی ہمارے گھر مجلس ہوتی ہے. ہم اپنے بیٹی کو ودا کرتے ہیں تو ہم مجلس کر کے کرتے ہیں. یہ اگر یہ کسی کے لیے کسی کے غم کا مداوا ہے یا کسی کا زخم کا مرہم ہے تو اس میں شریک ہونا ہے. اور یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو غم ہے، اس اتنا بڑا سمندر میں اگر ہم اپنا خطرہ ضم کر دیں تو بڑھ جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم سب جمع ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم سب مل کے اپنا شیئر کریں گے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. آپ سب سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے، اور کوئی غم نہ دیکھیے سوائے غم حسین کے. السلام علیکم، شب بخیر. خدا حافظ.